اتحادی حکومت کا ایک سال سیاسی مفاد زیادہ ترجیح رہا۔ گزشتہ برس 10 اپریل کو جب شہباز شریف نے وزیراعظم کا حلف اٹھایا تو انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کو موجودہ معاشی صورتحال سے نکالیں گے اور غریب عوام کو ریلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تاہم اس کے برعکس گزشتہ ایک برس کے دوران سیاسی عدم استحکام اور بگڑتی معاشی صورتحال نے ملک میں مہنگائی کے طوفان کو جنم دیا ہے۔ اتحادی حکومت کے ایک سال کے دور حکومت میں مختلف معاشی اشاریوں میں تنزلی دیکھی گئی، جن میں روپے کی قدر میں کمی، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں اور شرح سود کا ملکی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچنا، درآمدات پر پابندی اور ایکسیز نہ کھلنے کی وجہ سے اقتصادی شعبے کو بڑے نقصانات شامل ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے آخری ایام میں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث پی ٹی آئی کی مقبولیت انتہائی کم تھی۔ تاہم آج عمران خان کے خلاف طریقے عدم اعتماد کامیاب ہونے کے ایک سال بعد ملک میں مہنگائی کی صورتحال پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ گزشتہ ایک برس کے دوران ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 100 روپے سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے۔ شرح سود میں 9.5% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 150 روپے کا اضافہ ہوا اور ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر 10.5 ارب ڈالر سے کم ہو کر 4.2 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملک کی مہنگائی کی شرح 12.7% سے بڑھ کر 35% سے تجاوز کر گئی ہے۔ اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں اس تمام صورتحال کا ذمہ دار تحریک انصاف کی سابقہ حکومت کو قرار دیتی ہیں۔ دوسری جانب معاشی امور پر گہری نظر رکھنے والے افراد مفتاح اسماعیل کی جگہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کے فیصلے پر بھی تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم اس بات کی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ملک کی موجود معاشی صورتحال کی وجہ اتحادی حکومت کے ایسے فیصلے ہیں جن میں معاشی کی بجائے سیاسی مفادات کو ملوث خط رکھا گیا تھا۔ ڈالر کی قدر کے اتار چڑھاؤ پر ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومت نے جاتے ہوئے جو اقدامات کیے اس سے سب سے زیادہ نقصان IMF کے پروگرام کو ختم ہونا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مگر اتحادی حکومت کی جانب سے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانا ایک سنگین غلطی تھی۔ اس کے بعد سے بہت سے غلط فیصلے لیے گئے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق اسحاق ڈار کی جانب سے IMF سے ڈکٹیشن نہ لینے جیسے سیاسی بیانات نے معیشت کو نقصان پہنچایا۔ دوسری سب سے زیادہ نقصان دہ پالیسی روپے کی قدر کو مصنوعی طریقے سے بڑھا کر رکھنے کی کوشش کرنا تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ مارکیٹ میں روپے کی 3 قدریں تھیں، ایک انٹر بینک، ایک اوپن مارکیٹ اور ایک بلیک مارکیٹ۔ تجارتی اور جاری کھاتوں کے خساروں میں کمی لانے کے لیے حکومت نے 19 مئی 2022 کو لگری چیزوں کی درآمد پر پابندی لگا دی۔ اس پابندی کے باوجود ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کمی کا شکار نظر آئے، جس کی وجہ تیل مصنوعات، خوردنی تیل، گندم اور مشینری کی درآمد پر اٹھنے والے ڈالرز تھے۔ ڈالروں کی کمی کی وجہ سے بینکوں کی جانب سے درآمدات کے LCs نہ کھولنے کی وجہ سے گزشتہ سال کے آخری سمائی ملکی بندرگاہوں پر درآمدی کارگو کے کنٹینرز پھنسنا شروع ہو گئے اور موجودہ سال کے فروری تک ہزاروں کی تعداد میں ایسے کنٹینرز پھنس گئے جن کی LCs ڈالر کی قلت کی وجہ سے نہ کھل سکیں۔ حکومت کی جانب سے ضروری اشیاء جیسے تیل مصنوعات، خوردنی تیل اور گندم کی LCs کھولنے کو ترجیح دی گئی۔ تاہم اس کے باوجود درآمدات کی LCs کھولنا ابھی تک ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک کے مطابق اپریل 2022 میں ملک کے پاس مجموعی طور پر 16.4 ارب ڈالر کے زر مبادلہ ذخائر تھے، جن میں اسٹیٹ بینک کے پاس تقریباً 10.5 ارب ڈالر اور کمرشل بینکوں کے پاس 6 ارب ڈالر کے لگ بھگ ذخائر تھے۔ ملک کے تجارتی اور جاری کھاتوں کے خساروں کی وجہ سے ان میں مسلسل کمی ریکارڈ کی گئی اور مارچ کے مہینے کے اختتام تک یہ ذخائر 9.7 ارب ڈالر رہ گئے، جن میں مرکزی بینک کے پاس 4.2 ارب ڈالر اور کمرشل بینکوں کے پاس 5.5 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ روپے کی قدر میں کمی سے درآمدات کی مانگ بڑھتی ہے اور ایسے میں سب سے غلط فیصلہ درآمدات پر پابندی عائد کرنے اور LCs بند کرنے کا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے طلب اور رسد کا توازن بگڑا اور ملک میں صنعتی شعبے کے لیے خام مال اور کھانے پینے کی قلت بڑھی اور مہنگائی کے ایک طوفان نے جنم لیا۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہنا ہے کہ ملک میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ گزشتہ برس کا سیلاب بھی ہے، جس کے بعد پیاز کی قیمت 500% تک بڑھی۔ پاکستان میں اس وقت شرح سود ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 21% پر موجود ہے۔ گزشتہ برس حکومت کی تبدیلی سے قبل ملک میں شرح سود 12.5% پر تھی، اس میں ایک سال میں 9.5% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کسی بھی حکومت کے پورے 5 سال اس سے کم مدت کے دور میں سب سے بڑا اضافہ ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے سے صرف 2 دن قبل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 2.5% اضافہ کر کے اسے 12.5% کر دیا تھا۔ موجودہ حکومت کے قیام کے بعد مئی 2022 میں اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں مزید 1.5% اضافہ کیا اور اس کی مجموعی شرح 14% ہو گئی۔ مئی کے بعد نومبر کے مہینے میں شرح سود میں مزید 1% کا اضافہ کیا گیا اور جنوری کے مہینے میں اس میں مزید اضافہ دیکھا گیا۔ موجودہ سال مارچ کے مہینے کے آغاز پر شرح سود میں ایک بڑا اضافہ کیا گیا اور اسے 20% کر دیا گیا۔ شرح سود میں اس بڑے اضافے کی وجہ IMF کی شرط قرار دیا گیا، جس کے تحت پاکستان ملکی شرح سود میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ اس شرط کے تحت اپریل کے مہینے کے آغاز پر شرح سود میں مزید 1% اضافہ کر دیا گیا تاکہ IMF پروگرام کی بحالی کے لیے اس شرط کو پورا کیا جا سکے۔ موجودہ حکومت کے اپریل 2022 میں قیام سے پہلے مارچ کے مہینے کے آغاز میں تحریک انصاف کی حکومت نے ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں کو منجمد کر دیا تھا، حالانکہ اس وقت عالمی سطح پر قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ تحریک انصاف کے اس اقدام کو معاشی طور پر غلط اقدام قرار دیا گیا کیونکہ اس کے لیے ہر مہینے کئی ارب روپے کی سبسڈی درکار تھی۔ اس اقدام کی وجہ سے پاکستان کے لیے IMF نے اپنا قرض پروگرام معطل کر دیا۔ موجودہ حکومت کے قیام کے وقت
पेट्रोल की कीमत 149.86 रुपए लीटर थी, जबकि डीजल की कीमत 144.15 रुपए थी। मौजूदा हुकूमत के एक साल में पेट्रोल की कीमत 122.14 रुपए का इजाफा हुआ, जो 149.86 रुपए से बढ़कर 272 रुपए फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 148.85 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ, जो अप्रैल 2022 में 144.15 रुपए से अप्रैल 2023 में 293 रुपए फी लीटर हो गई। अप्रैल 2022 में हुकूमत की तब्दीली से पहले मार्च के महीने के इख्तिताम पर वफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 12.7% थी, जो अप्रैल और मई 2022 में मामूली इजाफे के बाद 13% से ज्यादा हो गई। ताहम जून के महीने के इख्तिताम पर महंगाई की शरह 21% से ऊपर चली गई। महंगाई की शरह मजीद इजाफा जारी रहा और जुलाई में ये तकरीबन 25% तक जा पहुंची। जनवरी 2023 में महंगाई की शरह में मामूली उतार चढ़ाव जारी रहा, ताहम फरवरी के महीने में ये शरह 31% से तजावुज कर गई। मार्च के महीने में महंगाई की शरह मजीद इजाफा हुआ, जो 35.4% तक जा पहुंची है।